آگے تقدیر کا بیان. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک انداز مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے. خدا تعالیٰ ہی کے علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں. کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر عام طور پر یہ ایک اتنا گمبھیر قسم کا اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اس میں پڑھ کے اس کی بحث شروع ہو جائے تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے، دیکھا تو کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے تقدیر پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے اثر نمایاں ہوئے. فرمایا کہ کیا اس وجہ سے میں بھیجا گیا ہوں؟ کیا یہی حکم تمہیں ملا ہے کہ تقدیر پر بحث کرو؟ بہرحال منع فرمایا اس چیز سے، اس پر بحث کرنے سے. اور پھر یہ ہے کہ صحابہ اور دوسرے حضرات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، ان کے دینی علوم سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر پر ایمان نہ ہو تو چاہے احد کے برابر سونا بھی خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کچھ کام نہیں آئے گا. تقدیر پر ایمان ضروری ہے. اب تقدیر کیا ہے؟ تو اس کا مختصراً میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، شاید کہ آسانی ہو اس میں. تقدیر کے ایک لفظی معنی ہے قدر یقدر تقدیراً، اندازہ لگانا ہے نا. اب مثلاً کہ یہ مفتی صاحب کی بائک ہے، اس میں آتے جاتے ہیں ہم. اس بائک پر مفتی صاحب جا رہے ہیں عشرت دروش سے، تو میں بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ جاتا ہوں. تو اندازہ میں نے یہ لگایا کہ کبھی اس کی سپیڈ 50 پہ ہوتی ہے، کبھی 30 پہ، اوسطاً 40 کی سپیڈ ہے، اوسطاً 40 کی سپیڈ ہے. اور مجھ سے اگر مفتی صاحب کے گھر والوں نے ٹیلی فون پہ پوچھا کہ بھائی مفتی صاحب کس وقت پہنچیں گے، اگر میں ان سے کہہ دوں کہ مفتی صاحب ٹھیک یہاں سے چونکہ عشرت کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا ہے، میں کہ انشاءاللہ ابھی 4 بج رہے ہیں تو 4:30 بجے مفتی صاحب گھر پہنچیں گے. تو یہ اگر گھر پہنچ گیا 4:30 بجے تو اس پہنچنے کا صرف میرے علم کی حد تک بات ہے، نہ میں نے اس کو پہنچایا ہے نہ میں نے اس کو روکا ہے. یہ اپنے ہی کسب اور اپنے ہی عمل سے پہنچا ہے. سمجھ گئے کہ میرا کوئی عمل دخل اس کے کسب میں نہیں ہے. یہ اپنے کسب سے ریس بڑھاتا رہا، کم کرتا رہا، اپنے اس سے وہاں گھر پہنچ گیا. اسی طرح کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کی بیماری دیکھتا ہے آج کل عمومی طور پر، اور دیکھ کے وہ رسا سے کہتا ہے کہ جناب آپ اس کو گھر لے جائیں، یہ 2 مہینے کا مہمان ہے. وہ اس کو گھر لے آتے ہیں 2 مہینے بعد. اب اگر اس نے لکھ بھی دیا کسی پرچی کے اوپر کہ صرف یہ مہمان ہے 2 مہینے کا، پھر رخصت ہو جائے گا. گھر پہنچانے کے بعد 2 مہینے کے بعد اگر وہ مر گیا تو یہ کس وجہ سے مرا؟ اپنی اس بیماری کی وجہ سے مرا، یا اس بد پرہیزی کی وجہ سے مرا، یا ان کاموں کی وجہ سے مرا جس کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری ہوئی تھی. ڈاکٹر کے لکھنے سے نہیں مرا. اسی طرح کہ آج کل کی مثالیں ہیں کہ عورت آ جاتی ہے شادی کے پہلے مہینے میں ہاسپٹل، اور پھر الٹرا ساؤنڈ کرا دیتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے، یا مختلف ٹیسٹ حاجی صاحب لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بچہ ہونے والا ہے، اتنے مہینے بعد ہو جائے گا، اتنے ہفتے ہو گئے ہیں اس کے، اب اتنے ہفتے بعد بچہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے، وہ عمل دخل انہی کا ہے، آپس کا، آپ کا نہیں ہے. اب ہمارے اندازے دیکھو کتنے صحیح نکل رہے ہیں نا، لیکن ایک ہمارا اندازہ اور علم ہے، اور ایک اللہ کا اندازہ اور علم ہے. ہمارا اندازہ اور علم تو صرف تخمینوں پر ہے، نامکمل ہے اور ناتمام ہے. اللہ کا اندازہ اور اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے.
تو اللہ کے اس علم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو کسب اور کام کرنے کا اختیار اور ارادے کا اختیار دیا ہے. اس کو یہ سب کچھ کر رہا ہے اپنے کسب اور ارادے سے، لیکن اللہ کا علم تام ہے، یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور وہ لکھا ہوا بھی ہے وہاں لوح محفوظ میں. تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہمیں سزا کیوں دی جاتی ہے، تو ہمیں سزا جو دی جاتی ہے ہمارے ارادے اور کسب کی وجہ سے دی جاتی ہے. اور اللہ کا علم تو محیط ہے ہر چیز پر، وہ آئندہ اور ماضی اور حال ان کے لیے ایک جیسا ہے. اللہ کے لیے تو ہمیں آئندہ کا علم نہیں ہو سکتا، اللہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. تو یہ مختصر سی بات تھی اس تقدیر کے متعلق. اس کو یوں سمجھے کہ تقدیر کا معنی اللہ کا علم، اور علم کچھ ہم بھی رکھتے ہیں، اس علم کے مطابق ہم اندازے لگاتے ہیں، وہ درست ثابت ہوتے ہیں بسا اوقات. تو جیسا کہ ہمارے اس علم اور اندازے سے کہ اس عمل اور کام میں دخل نہیں ہوتا، وہ آزادانہ اپنا کام خود کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ کا علم اور ہمارے علم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے علم میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا علم تام اور مکمل ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کامل علم ہے. لیکن اس علم کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہے کسی کام کے کرنے پر، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی مشیت سے کام کرنے نہ کرنے کا اختیار بھی ہمیں اس نے دیا ہے. ہم پکڑے جو جاتے ہیں، انسان جو پکڑا جاتا ہے تو اپنے اس کسب اور اختیار کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. یہ اس کا خلاصہ تھا. ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک انداز مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے. خدا تعالیٰ کے ہی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں. کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہو سکتی. یہ اس کا خلاصہ تھا. تقدیر کی ایسی زبردست تعریف کی ہے، سارے جنجال ختم. آپ کی بھی بات سمجھ میں کچھ مشکلات ختم ہو گئے نا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تقدیر ہم عموماً ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اللہ نے مجبور کیا ہوا ہے کہ بھائی تم یہ گناہ کرو. وہ ایک ہاں خودکشی تھی، تقدیر میں تھی اس لیے کر دیا. اب بعض دفعہ وہ ایک چترالی کا مشہور وہ ہے نا، کوئی ایک آدمی نے کوئی اپنے گھر کے قریبی کسی رشتہ دار کے ساتھ بدکاری کی ہے، وہ پکڑا گیا، قاضی صاحب کے سامنے لایا گیا. اس نے کہا کہ بھائی بدتمیز آدمی تو نے یہ کیا حرکت کی؟ کہتے کیا کروں قاضی صاحب، تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ